اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ اردو لیکچر نمبر 2 میں آج ہم جو ہے وہ باقاعدہ اپنے نصاب کا آغاز کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے جو تھا وہ کورس کانٹینٹ اور پیپر فارمیٹ کیا تھا۔ اب ہم آپ لوگ کا جو نصاب میں سبق نمبر 4 ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، وہ پڑھیں گے۔ لیکن کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ ہم نظم یا غزل پڑھنے سے پہلے اس کے شاعر مصنف کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ آپ کے سامنے محمد حسین آزاد کی تصویر جو ہے یہ سامنے ہے۔ محمد حسین آزاد کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ محمد حسین آزاد کا شمار جو ہے یہ عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ وہ 5 عناصر جنہوں نے اردو کی بنیاد رکھی ہے۔ اردو آج جس مقام پر ہے وہ ان 5 عناصر کی وجہ سے ہے۔ ان میں محمد حسین آزاد بھی شامل ہے۔ محمد حسین آزاد جو تھے یہ 5 مئی 1830 کو پیدا ہوئے اور 22 جنوری 1910 کو انہوں نے وفات پائی ہے۔ محمد حسین آزاد جو تھے انہوں نے اس وقت لکھنا شروع کر دیا تھا جب ان کے سامنے جو تھے 2 نمونے موجود تھے۔ ایک مشکل ترین زبان ان کے سامنے موجود تھی اور ایک غالب اور سر سید کی آسان زبان جو تھی وہ ان کے ساتھ سامنے موجود تھی۔ اب انہوں نے نہ آسان زبان کا انتخاب کیا نہ مشکل زبان کا انتخاب کیا، بلکہ ان دونوں سے انہوں نے اپنی ذہانت سے ایک نئی راہ جو تھی وہ نکالی اور انہوں نے ایک نئے طرز سے ایک نئے انداز سے لکھنا شروع کر دیا۔ کسی بھی مصنف کی حالات زندگی پڑھنے سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی مصنف شاعر کی حالات زندگی جو ہوتی ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں جو ہوتی ہے ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد کا کیا نام تھا، کیا پیشہ ان کا تھا، کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے حصے میں انہوں نے اردو ادب کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ آج جس مقام پر ہے کس وجہ سے ہے، ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ تیسرے پیراگراف میں جو ہے ان کی اہم تصانیف ہوتی ہیں۔ محمد حسین آزاد کو پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس جو آپ کی درسی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 27 پر آپ لوگوں کے پاس محمد حسین آزاد ہے۔ اپنے ہاتھ میں آپ لوگ پینسلز رکھ لیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ کو جو ہوں گی وہ کچھ لائنز جو ہوں گی جو ضروری لائنز ہوتی ہے، جو آپ لوگ کا حصہ الف ہوتا ہے وہ زیادہ تر انہی مصنفین اور شعراء کی حالات زندگی سے آتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 27۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 5 مئی 1830 کو۔ 5 مئی 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وفات انہوں نے 1910 میں پائی۔ 22 جنوری 1910 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دے۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دے۔ عالم دین تھے یہ، مولوی کے نام سے بھی آپ کو جو ہوگا وہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پہلے شہید صحافی بھی ہیں، صحافی جرنلسٹ کو کہتے ہیں، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دے، یعنی اسکول بھی انہوں نے پڑھا تھا لیکن یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے ان کے کالج کی بات ہو رہی ہے۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے انہوں نے اصلاح لی۔ شاعری جو تھی ان کے جو استاد تھے یہ شیخ ابراہیم ذوق تھے، یہ قصیدہ گو تھے، مشہور شاعر ہیں، تو ان سے انہوں نے اصلاح لی تھی۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی میں ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے ان کے والد کو قید کر دیا تھا اور موت کی سزا دے دی تھی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس لیے چھپ چھپا کر یہ لاہور چلے گئے تھے۔ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا
تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ جب بالکل حالات صحیح ہو گئے تھے تو جب لاہور چلے گئے تھے، حالات ٹھیک ہو گئے تھے، تو ان کو تعلیم کے محکمے میں ملازمت مل گئی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے، عربی کے یہ پروفیسر تھے۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ان کے ذمہ ہوا۔ پنجاب حکومت نے درسی کتابیں، یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جو نصاب سے متعلق ہوتی ہے، یہ جو آپ لوگ کے کورس میں جو کتابیں شامل ہیں، تو یہ جو تھا یہ پنجاب حکومت نے ان کے ذمہ کر دیا تھا۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں مصرع طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا۔ پہلے شاعری جو تھی وہ ایک ٹپیکل انداز سے ہوتی تھی، جو پرانا طریقہ چلتا آ رہا تھا اسی انداز سے شاعری ہوتی تھی، لیکن محمد حسین آزاد نے اور حالی نے اس پرانی روایتوں کو ختم کر کے ایک نیا طریقہ، ایک نئے انداز سے شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ انہوں نے جو تھا یہ درسی کتابیں لکھی، انہوں نے جو تھا وہ جدید مشاعرے جو تھے اس کی بنیاد ڈال دی تھی، تو حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ اس لائن کو آپ لوگ انڈر لائن کر دیں کہ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی تھی۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشا پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دیں، منفرد، الگ، انشا پرداز، مضمون نگار کی حیثیت حاصل تھی، یعنی انہوں نے ایک الگ طریقے سے لکھا ہے، ایک الگ انداز سے انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی، اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے۔ ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر تھی، جو پرانی اردو چلتی آ رہی تھی، جو مشکل ترین زبان تھی، کہتے ہیں ایک وہ نثر ان کے سامنے موجود تھی، اور دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ۔ غالب اور سر سید نے آسان زبان میں آسان طریقے سے اپنا مقصد جو ہے وہ قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے کہتے ہیں جس وقت لکھنا شروع کر دیا تھا، اس وقت ان کے سامنے جو تھے وہ نثر کے دو راستے موجود تھے۔ ایک دہلی کی جو ٹکسالی زبان، مشکل ترین جو زبان تھی وہ تھی، اور ایک غالب اور سر سید کی آسان زبان جو انہوں نے صرف اپنا مقصد لوگوں تک پہنچانا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، وہ موجود تھی۔ اب محمد حسین آزاد نے یا آسان نثر کا انتخاب کرنا تھا یا مشکل نثر کا انتخاب کرنا تھا، لیکن محمد حسین آزاد نے اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے نہ آسان نثر لی، نہ مشکل ترین نثر لی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راہ نکالی، ایک الگ راستہ نکالا، اور ایک نئے طریقے سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں وہ۔ تو دوسری طرف غالب اور سر سید کی سلیس اور سادہ نثر، جس میں مقصد کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، نیا راستہ نکالا۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالوب کی جمع، بیان کرنے کا طریقہ، ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ انہوں نے جو نثر نگاری کی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے شاعری کی ہے۔ خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنا مقصد قاری تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نہ وہ بہت آسان الفاظ کا استعمال ہے، نہ بہت مشکل ہے، بلکہ ایک نئے طریقے سے انہوں نے قاری تک اپنا مقصد پہنچایا ہے۔ کہتے اس وجہ سے انہیں جو تھی وہ بہت شہرت ملی ہے، یہ بہت مشہور ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے لکھی کی، انہوں نے نثر نگاری ہے لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے شاعری ہے، اس وجہ سے ان کو شہرت ملی۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ اس لائن کو انڈر لائن کر دیں۔ تنقید ہم ہمیشہ کسی کی برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن تنقید لفظ کا مطلب ہے کسی کی اچھائی اور برائی کو پرکھنا اور اس کی روشنی میں کچھ لکھنا تنقید کہلاتا ہے۔ کسی میں یہ نہیں ہوتا کہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، کسی میں یہ نہیں ہوتا کہ ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ اچھائی، برائی، ہر چیز موجود ہے، اور محمد حسین آزاد نے اپنے ذات کو ایک طرف رکھ کر تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دوست ہے تو میں اس کی ساری اچھائیاں لکھ دوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا دشمن ہے اور میں اس کی ساری برائیاں رکھ دوں۔ اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے تنقید نگاری کی ہے، انہوں نے تنقید کی ہے، اور کسی اچھائی اور برائی دونوں کو پھرکا ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تاریخ،
ہسٹری، جو حالات ان پر گزرے ہیں، جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ خیالی، بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آ جاتا ہے، ان خیال کو خوبصورت الفاظ میں ترتیب دینا، خوبصورت انداز میں لکھنا، یہ محمد حسین آزاد نے کیا ہے۔ مگر ہر جگہ ان کا اسلوب بیان کرنے کا طریقہ، بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یعنی انہوں نے جتنا بھی بیان کیا ہے، تنقید پر کیا ہے، تاریخ پر کیا ہے، خیال پر اگر انہوں نے کچھ لکھا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے خوبصورت الفاظ کا، آسان الفاظ کا امتزاج، ملاوٹ، انہوں نے اس الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان کی جو خوبصورت اور دلکش اسلوب ہیں وہ آب حیات اور نیرنگ خیال ہیں۔ ان کی جو اچھی، انہوں نے جو جس وجہ سے انہوں نے شہرت پائی ہے، وہ ان کی جو ہے وہ تصانیف ہے آب حیات اور نیرنگ خیال۔ یہ دیکھیں ان کی جو تصنیف ہے آب حیات۔ اور جو ان کی دوسری تصنیف ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہوئے ہیں، نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال، نئے خیالات، نیا خیال۔ کہ پڑھنے والا انشا پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے، لطافت و لطف میں، خوبصورتی میں کھو جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھوٹ برساتا چلا جاتا ہے۔ کہتے جب وہ کسی خیال پر لکھتے ہیں تو اس خوبصورت خیال سے وہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ موتی جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور پھول برس رہے ہیں۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں، اس لائن کو انڈرلائن کر دیں، یعنی خوبصورت الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے تو یہ الفاظ کے جادوگر ہیں۔ اس لائن کو بھی انڈرلائن کر دیں کہ آب حیات اور نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کے خوبصورت جو ہیں وہ تصانیف ہیں۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز پرہیز کرتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس، قصص ہند، یہ ان کی جو ہے اہم تصانیف ہیں۔ آب حیات 1880 میں لکھی گئی ہے، دربار اکبری 1898 1898 میں لکھی گئی ہے، سخندان فارس 1887 میں لکھنی شروع ہوئی ہے اور 1907 میں یہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ ان کی اہم تصانیف ہیں، یہ بھی ساتھ آپ لوگ انڈرلائن کر دیں۔ نیرنگ خیال، انہوں نے مغرب کو، یہ نیرنگ خیال میں جو ہے یہ ہے کہ مغرب جو تھے وہ اردو ادب سے روشناس نہیں تھے، تو انہوں نے جو تھا مغرب کو اردو ادب سے روشناس کروایا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی تھی وہ حکومت کے کہنے پر لکھی ہیں، لیکن یہ نیرنگ خیال انہوں نے اپنے شوق سے، اپنے ذاتی شوق سے لکھی ہیں۔ یہ دربار اکبری، یہ جلال الدین کے دربار کے متعلق ہے۔ سخندان فارس، یہ ایران کے لوگوں کی فصیح زبان، ایران کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ نگارستان فارس، قصص ہند، ہندوستان کے پرانے قصے، یہ تمام ان کی اہم تصانیف ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگ بار بار لیکچر کو سمجھیں، بار بار جو ہے اس کو سنیں، تاکہ آپ لوگ کو یہ چیز بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اس میں جو ہے، اس میں جتنے بھی میں نے امپورٹنٹ لائنس آپ لوگوں کو انڈرلائن کروائی ہیں، آپ لوگ خود بھی جو ہے اس میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کون سی اس کے علاوہ بھی ضروری لگتی ہیں، تو اس کی جو ہے وہ یاد کرنے کی مشق کریں۔ محمد حسین آزاد ہیں، سخندان فارس، دربار اکبری، آب حیات، نیرنگ خیال، اور یہ مولانا محمد حسین آزاد کی آخری تصویر۔
1888 میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر جو تھا یہ ان کی وفات جو ہے 1910 میں ہو گئی تھی. مطلب آخری عمر میں جو تھا ان پر جو تھے وہ کچھ دورے سے آتے تھے، تو پھر جو تھا یہ 1888 سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور 1910 میں انہوں نے وفات پائی ہے. یہ مصنف کی حالات زندگی ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں جو ہوں گے وہ سبق کا آغاز کریں گے. تھینک یو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.